السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو کلپ میں آپ سے کچھ گزارشات کی تھیں، جس کا آپ کی طرف سے بہت بھرپور رسپانس آیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چاہے منفی رائے رکھیں یا مثبت رائے، لیکن آپ اس کا اظہار پلیز ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جذبات اور خیالات تو مجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ ہے وہ کتاب دہشت گرد جو میں نے لکھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس کتاب کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد تنظیم کو میں نے اسٹیبلش کیا ہے، جو کراچی میں آپریٹ کرتی ہے اور جسے غیر ملکی مدد حاصل ہوتی ہے، جو غیر ملکی ایجنسیوں کی سپانسرڈ ہے۔ یہ تنظیم کس طرح دہشت گردی پھیلاتی ہے، کس طرح کے وارداتیں کرتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے بے نام خوف کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کرتی ہے۔ اصل میں یہ کہانی ہے۔ دیکھیے، کوئی ایک سرمایہ دار ہے پاکستان میں، زیادہ تر ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی سرمایہ دار وہ ہیں جنہوں نے پیسہ جائز طریقے سے نہیں کمایا، ناجائز طریقے سے انہوں نے بہت دولت کما لی۔ وہ بہت غریب تھے، اب بہت امیر بن گئے ہیں، تو انہیں دوبارہ غریب بننے سے بہت خوف آتا ہے۔ اس خوف کی قیمت ان سے جرائم پیشہ لوگ وصول کرتے ہیں۔ وہ ان کا یہ خوف ہے جو کیش کرواتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ الطاف حسین کیا تھا؟ ایک عام گلی بازار کا جیسے گنڈا لفنگی ہوتے ہیں، اس طرح کا گنڈا لفنگا تھا، لیکن اس کے شیطانی دماغ نے اس کو یہ بتایا کہ یہ لوگ جو یہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریاں بنا کے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی خاندانی رئیس تو ہے نہیں، یہ سب لوگ وہی ہیں جنہوں نے 2 نمبر طریقوں سے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس نے ان سے ڈیل کی، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی لوٹ مار جاری رکھیں، لیکن اب آپ اکیلے نہیں کھائیں گے، اس میں میرا بکرا ہوگا، میرا حصہ ہوگا، اور یہ پرسنٹیج ہے جو اس نے آہستہ آہستہ بڑھانی شروع کی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ کراچی کا جو سرمایہ کار تھا وہ 70% منافع دیتا تھا ایم کیو ایم کو، اور 30% بیچارہ خود رکھتا تھا اگر اس نے زندہ رہنا ہے، نہیں تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ یہ جو واقعہ تھا بلدیہ ٹاؤن والا، یہ کیا تھا؟ وہ لوگ اس ملک کے کاٹن کی جو پتلونیں ہیں، ان کے سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے جو ان کے قابو آئے۔ مفتی نعیم صاحب، ماشاءاللہ بہت نامور عالم دین، بھائی آفاق نے یہ کہانی سنائی ہوئی ہے ساری، میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ہی کہا تھا۔ ان کے ذریعے یہ سودے بازیاں ہوتی تھیں۔ ان کو پیغام دیا گیا کہ جناب آپ اپنے منافع کا 50% جو ہے نا وہ سیدھا ہمیں دے دیا کریں۔ انہوں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک خاص رقم کا تعین کیا، دینی شروع کر دی۔ جب پیسہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 50% نہیں ہے، یہ تو 25% بھی منافع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، ہمارا اتنا ہی منافع ہے۔ جس پہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو آپ کا آڈٹ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے بندے ہیں۔ جو اندر سب کچھ ہو رہا ہے، جو بن رہا ہے، جو آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ سب ہمارے علم میں ہیں۔ ان شریف لوگوں کو انہوں نے اتنا مجبور کیا، وہ یہ سمجھا نیم پاگل ہو گئے، وہ پاکستان سے بھاگ گئے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فیکٹری کے گیٹ کو تالے لگوا کر اندر آگ لگوا دی اور 350 لوگوں کو زندہ مار دیا، زندہ جلا دیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا، اس میں قریب 250 تھے کراچی کے پولیس افسر، وہ سب کے سب سوائے یہ راؤ کے جو ایس ایس پی تھا، سب کے سب انہوں نے مار دیے۔ آپ کو پتہ ہے اسکنڈینیویا سے، ناروے سے ایک میجر صاحب کی کبھی کبھی
ویڈیو کلپس آیا کرتے تھے، وہ جان بچا کے بھاگے ہوئے تھے، فوج کے میجر تھے، اتنی اس بندے کی دہشت تھی۔ میں نے اپنے حوالے سے آپ کو واقعہ بتایا، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، کسی نے اس کا نوٹس نہیں۔ اور ہمارا یہ المیہ دیکھیے نا، جب ایک بڑا جرم ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، سب شواہد موجود ہوتے ہیں، لیکن سیاسی مجبوریاں آپ کو ان کے خلاف فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ اب میں سیدھی بات کروں گا، کیا الگ ہے کریکٹر تحریک انصاف کا مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے؟ وہ بھی اسی طرح ان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ اب وہ چونکہ اللہ کے فضل سے جنرل راحیل نے ان کا ظالموں کا جنازہ ہی نکال دیا تھا، جو بچے کچے تھے وہ جان بچانے کے لیے تھے عمران خان صاحب کی چھتر چھایا کے نیچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جو 2-3 نام عمران خان کے ساتھ نظر آتے ہیں، آپ نہ کسی بھی جو منحرف ورکر ہے نا، اب جو آپ ڈرتے نہیں ہیں بات کرنے سے، ان سے بات کریں جا کے، وہ بتائیں گے یہ تو گنڈوں کے قاتلوں کے سرپرست تھے بھائی، تو بھتہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ جو تھا وہ اب تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، وہ عبدالستار جو تھا وہ کہاں چلا گیا، ڈاکٹر عبدالستار۔ اور ان لوگوں کو کیا کام تھا؟ صرف یہ کام تھا کہ جو بھائی کی ڈیمانڈ آئی ہے نا، وہ انہوں نے ہر صورت پوری کرنی ہے۔ اور وہ جتنا بڑا اس کا منہ تھا اور جتنا وہ بغیرت تھا، اس سے 100,000 کو ضرب دے دی، اتنی بڑا کے ان سے بلیک میلنگ کیا کرتا تھا۔ اس کو ان پہ شک رہتا تھا کہ یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، مجھے تھوڑے دیتے ہیں، اس لیے وہ ہر دفعہ وہ جو ان کی سو کارڈ اس نے ایک بنائی ہوئی تھی، ایک ان کے اندر جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کو تبدیل کرتا رہتا تھا، کبھی اس کو نکال کے اس کو رکھ، اس کو نکال کے اس کو رکھ، اور ان سب کا کام صرف یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے تھے بھائی کے سامنے۔ مکافات عمل ہے، اس میں کوئی حکومت کا کردار نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اگر کوئی حکومت ہے۔ نہ پیپلز پارٹی کا کردار ہے، نہ نون لیگ کا، نہ تحریک انصاف کا۔ یہ کریڈٹ صرف اکیلے جنرل راحیل شریف کا ہے، جس نے اس درندگی کو، اس نفرت انگیز جرم کو جڑ سے اکھاڑا اور ان کو ایسا ہلایا کہ اللہ کے فضل سے اب قیامت تک یہ اپنے پاؤں نہیں جما سکیں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے جن دنوں یہ رینجر چھاپے مارا کرتے تھے نا ان کے دفاتر پہ، تو رانا ثناء اللہ صاحب کیا بیان دیا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے۔ رینجر کو کس نے اختیار دیا جی جا کے دفتروں میں گھس جائے؟ اور وہ بندہ کہتا تھا کہ یہ جتنا یہ سیاست ہے ان کی، جس پیسے یہ اس بھتہ خوری کے پیسے سے چل رہی ہے، یہ جرائم کے پیسے سے چل رہی ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے بتایا کہ ہر جماعت نے، سیاسی جماعت نے وہاں پہ اپنے یہ گینگ بنائے ہوئے تھے، اپنی جماعتوں میں سب چل رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ اب مکافات عمل سے یہ تو ہو گیا کہ آج الطاف حسین کی جو زندگی ہے اتنی قابل رحم ہے کہ اس پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو شاید علم نہیں، 3-4 دن سے وہ مسلسل بچوں کی طرح رو رہا ہے، اور ڈر کے مارے وہ لوگ جو اس کو پیر صاحب مانتے تھے، جو اس کے جوتے اٹھا کے چوما کرتے تھے، اس کی منہ کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، بھاگ گئے ہیں، سب بھاگ گئے ہیں، ایک نہیں اس کے ساتھ رہا۔ یہ قیم خانی ہے، ٹھیم خانی ہے، فلانے ڈھمکے، یہ آگے کھوجے برادران سب بھاگ گئے ہیں۔ جس کے بعد جس کے ہاتھ جو لگا لے کے بھاگ گیا، چندے کھا گئے ہیں سب۔ جو یہ جو غیر ملکوں میں، غیر ممالک میں، یو کے میں، یو ایس اے میں کبھی یہ تماشا لگ جاتا تھا نا، 2-4 لاریاں، یہ تو راہ کی طرف سے جو فنڈیڈ پیسے تھے وہ براہ راست ان لوگوں کو دے کے کروا رہے تھے۔ اب انہوں نے اس کو اپنے کھاتے سے نکال دیا تھا۔ وہاں کوئی ڈھنگ کا وکیل اس کی طرف سے پیش نہیں ہو رہا،
اور میں پیشین گوئی میں تو نہیں کرتا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں، یہ بندہ ویسے مر جائے گا، کوئی ضرورت نہیں برٹش اس کو جیل میں ڈالنے کرے، یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہے اور جو کچھ اب دیکھ رہا ہے، یہ اتنا فرق ہے، اتنا تفاوت ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو جرم ہوا، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ بلدیہ ٹاؤن میں جن لوگوں کا نام آ رہا ہے، وہ تو آپ کے پاس پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اور ان کی وجہ سے پاکستان کا کتنے ٹریلین سرمایہ جو ہے باہر چلا گیا، سرمایہ کار بھاگ گئے، باقیوں کو اب آپ بھگا رہے ہیں اپنی پالیسیوں سے، تو رہے گا ملک میں کون؟ ہوگا کیا؟ یہ ہیں وہ خوفناک حقائق جن کا سامنا کرنے سے یہ سیاسی حکومتیں گھبراتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے عمران خان کی کوئی روایتی سیاسی حکومت نہیں ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کو غصہ تو آئے گا، لگتا یہی ہے کہ یہ بھی روایتی سیاست کی طرف چل نکلے ہیں۔ جس طرح کی گورننس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی یہی وجہ ہے۔ یاد رکھیے، تحریک انصاف لوگوں کو انصاف دینے کا نعرہ لگا کر آئی تھی، لوگوں کو انصاف نہ ملا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، کسی کو کچھ کرنے کا، نہ مولوی فضل الرحمان کو کچھ کرنے کی ضرورت، نہ کسی کو اور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی پالیسیاں ہی ہیں، لوگ ایک حد تک ہی برداشت کرتے ہیں نا، جس طرح باقیوں کو کہ آپ کو بھی نہیں کریں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ اللہ نے اس ملک کو خالی تو چھوڑنا نہیں نا، اپنا نظام تو چلانا ہے۔